حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے اس خاندان کو یہ منفرد اعزاز حاصل تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کا قوی علم عقاب بوقت جنگ اسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 برس میں سنہ عیسوی کے لحاظ سے 576 میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی زندگی میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کا شمار قریش کے چند پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ آپ دراز قد اور خوبرو تھے۔ آپ کے رنگ میں سفیدی کے علاوہ سرخی بھی تھی۔ آپ کی ریش مبارک غنی تھی اور جسم کی ہڈیاں مضبوط اور چوڑی تھیں۔ حضرت عثمان غنی کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر گیا تو اپنی خالہ سعدی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پایا۔ میری خالہ علم قیافہ کی ماہر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، اے عثمان، تم کو خوشخبری اور سلامتی ہو۔ یہ الفاظ انہوں نے 3 دفعہ دہرائے۔ تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ رہا۔ باخدا تو نے ایک نہایت پاک باز اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی پاک ہے اور تیری شادی بھی پاک عورت سے ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی خالہ کے ان الفاظ پر بڑا تعجب ہوا اور اسی تعجب کی حالت میں اپنی خالہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا الفاظ کہے ہیں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، کیونکہ آپ نامعلوم اشیاء کا نام لے رہی ہیں۔ اس پر میری خالہ نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کا قول انسانیت کے لیے سراپا بہتری، ان کا دین فلاح کا ضامن اور ان کا حکم باعث نجات ہے۔ ان کے سامنے کسی کی چیخ و پکار فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے متفکر دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے خالہ کی ساری باتیں انہیں بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عثمان، تم نہایت ذہین آدمی ہو اور حق و باطل کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ تمہاری خالہ صحیح کہتی ہیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ کا کلام سنو۔ اللہ نے انہیں اپنا پیغام دے کر انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اٹھے اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، اس کو قبول کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باخدا آپ کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضل و کمال۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ شرف و فضیلت حاصل ہوئی جو ان کی کتاب فضائل کا درخشہ باب ہے اور جس پر وہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ گویا یہ آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خصوصیت ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک سوال کے جواب میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا،
یہ وہ شخص ہے جس کو ملا اعلیٰ میں ذی-النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانا دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ وہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے ان دونوں سے اچھا اور خوبصورت جوڑا اور کوئی نہیں دیکھا۔ کبھی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کبھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے اسامہ، کیا تم نے کبھی ان سے خوبصورت جوڑا دیکھا؟ میں نے عرض کیا، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور جماع تدوین قرآن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آذربائیجان ارمینیا کی جنگ میں شریک تھے، تو وہاں انہوں نے اختلاف قرآن کا ہولناک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ وہ لوگ اپنے اپنے آبائی لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، امیر المؤمنین، خدارہ امت کی خبر لیجئے، قبل اس کے کہ قرآن مجید سے متعلق اختلافات اتنے شدید ہو جائیں جیسا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات ہیں۔ ظاہر ہے اتنا عظیم الشان کام خود اپنی رائے سے انجام دینے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مجلس شورا طلب کی اور متفقہ طور پر اس کی تائید کر دی، تو قرآن مجید کا ایک نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتب ہوا تھا اور اب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ ام المؤمنین سے لے لیا اور مجلس شورا جو مرتب فرمائی، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور ان کو سپرد کر دیا تاکہ اس نسخہ کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کو ایک نہایت مستند مجموعہ قرات قریش پر تیار کریں۔ جب یہ مجموعہ تیار ہو گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو نسخہ واپس کر دیا گیا اور یہ مجموعہ جس کا نام مصحف عثمانی کہلایا، اس کی متعدد نقلیں تیار کروا کے انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا تاکہ اسی کو مستند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرآت اور کتابت کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور جمعہ کے دن دوسری آذان۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے قبل جمعہ کی نماز میں ایک اذان اور ایک اقامت ہوتی تھی۔ آپ کے عہد خلافت میں آبادی کی کثرت ہو گئی اور مدینہ طیبہ کے مکانات دور دور تک پھیل گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مقام زورہ میں ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا اور تمام صحابہ نے اس بارے میں ان سے اتفاق کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ مسجد تنگ ہے کیونکہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک شخص کا مکان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس مکان کو خرید کر مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ترغیب دی اور جنت کا وعدہ فرمایا، جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 20 یا 25 ہزار درہم میں وہ مکان خرید لیا اور حضور علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جنت کی خوشخبری دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں مزید توسیع کی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مکان جس کا دروازہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آنے جانے کے لیے کھلا رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، خرید کر مسجد نبوی میں مزید توسیع فرمائی اور چونا اور منقش پتھروں سے بڑے خوبصورت انداز میں تعمیر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی اور احرام کھول لیا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان میرے بغیر ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آبریدہ عرض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرمائیں؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہم خصوصیات۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور گھر میں محصور تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری 10 خصوصیات میرا رب ہی جانتا ہے، مگر آج تم ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہو۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی ہیں۔ میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا، میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ جس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس ہاتھ کو آج تک نجاست سے دور رکھا۔ جب سے اسلام لایا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو یا بعد میں اس کی تمنا نہ کی ہو۔ میں کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت اور عہد اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ میں سلام عرض کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش آمدید میرے بھائی، میں نے آج رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی آقا۔ فرمایا، انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس سے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھے کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لو۔ میں نے ان 2 باتوں سے افطار کو اختیار کر لیا، چنانچہ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کروڑہا رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے تمام امت محمدیہ کی بخشش ہو، آمین۔